میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چلا گیا۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس میں کافی محنت کی، روزے رکھے، قیام کیے، صدقات اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اور بھی کچھ نیکیاں ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ اللہ قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اگر کوئی رمضان المبارک کا حق ادا کر کے رمضان المبارک گزارتا ہے تو رمضان کے بعد وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا، گناہوں سے پاک۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک فرما دے۔ اب ہمیں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ اب ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پہلے ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی تھیں، ہم ماپ تول میں کمی بھی کر لیتے تھے، اللہ کے حقوق میں بھی ڈنڈی مار لیتے تھے، اور حقوق العباد میں بھی کوتاہیاں تھیں، اور بھی بہت سی غلطیاں کوتاہیاں کرتے رہتے تھے۔ اب کیونکہ ہم نے رمضان کا حق ادا کر کے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ اب ہم اپنی تمام کوتاہیوں سے معافی مانگ کر اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں، اللہ کو راضی کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کی اتباع میں اپنی پوری زندگی لگا دیں۔ ہمارا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اب ہو جانا چاہیے۔ خاص طور پر نماز بڑی اہم عبادت ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، جو اس میں کامیاب ہو گیا تو باقی حساب و کتاب ہوگا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا تو پھر وہ ناکام ہو گیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق بنائیں، تاکہ ہماری نمازیں مقبول ہو جائیں، قبول ہو جائیں۔ اپنا ہر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر۔ یہی بات اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نمونے کے مطابق سارے عمل کرو۔ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو نبی کا طریقہ دیکھیں، اگر نماز پڑھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، اگر کوئی خوشی آ گئی ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اگر کوئی غمی اللہ تعالیٰ نے کوئی غمی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ گویا ہمارا ہر عمل، ہر کام، ہر عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے، آپ کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب ایسا ہوگا تو یقیناً اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازے گا، جس کا ذکر میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ عادت بنائیں کہ اب پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ سے معافی مانگ۔ اب آپ کا
عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، خاص طور پر نماز، اس کی بڑی اہمیت۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایک روٹین بن جاتی ہے کسی ایک ماحول میں رہتے ہوئے، اور وہ طریقہ نماز کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو چھوڑنے کے، کیونکہ روٹین بن جاتی ہے، چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری نہ مانے، آپ خود ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی، اپنی نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق، تاکہ آپ کی نمازیں مقبول ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے بھی قرآن مجید میں یہ حکم دیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو دیتا ہے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ کتنی واضح بات اللہ نے فرمائی، اور فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر کے رہو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم مومن اسی وقت بنیں گے جب ہم اپنی خواہشات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہ کریں۔ یہ بات میں نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو میں دین لایا ہوں وہ اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہ کرے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں فلاں امام کو کے پیچھے چلوں، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک جو دین میں لایا ہوں اپنی خواہشات کو اس کے مطابق نہ، اس کے تابع نہ کر لو، اس وقت تک تم مومن نہیں بن۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ کو اپنا ایمان عزیز ہے، اس کی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر اپنے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا لیں، پھر ہی ہم صحیح ایمان والے ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ، جب تک مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ اس وقت تک تم مومن نہیں بن۔ میرے بھائیوں، ہم صرف اپنے آپ کو مومن کہہ کر چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے جب تک عمل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یاد رکھو، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ذمہ لگایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو جب اللہ نے رسول بھیجا اور ہمیں پابند کیا کہ نبی کے، میرے بھیجے ہوئے نبی کے مطابق چل، اس کی اطاعت، اور فرمایا کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا۔ اور ایک جگہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ کل، اے نبی ان کو بتا دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے، تو پھر فاتبعونی، میری پیروی کرو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔
اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ کا فرمان ہے، یحببکم اللہ، جب تم میری پیروی کرو گے اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگے۔ فرمایا صرف محبت نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے کے مطابق، اپنی شکلیں، اپنے لباس، اپنے معاملات، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نبی کے طریقے کے مطابق سارے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق، اور نبی کی سنت سے محبت کریں۔ یاد رکھیں، نبی کی سنت سے محبت آپ کو جنت میں لے جائے۔ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے، داڑھی بھی سنت ہے، داڑھی بھی ایک سنت ہے، جو میری سنت سے محبت رکھتا ہے فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ فرمایا ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ کان معی فی الجنہ، جنت میں وہ میرے ساتھ۔ سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت میں، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، داڑھی کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت عمر کے سامنے تورات کا ایک ورق ہے۔ اب تورات بھی اللہ کی بھیجی ہوئی ایک کتاب تھی، محبت میں آ کر شوق کے ساتھ اسے پڑھنے لگے، پڑھی جا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا وہ ورق پڑھی جا رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں ہیں، تو آپ نے حضرت عمر سے کو ہلا کر کہا الا تنظر الی وجہ رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ سخت غصے میں ہیں تو فوراً کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کے غصے سے، ومن غضب رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے۔ اور پھر کہتے ہیں رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نبی ہونے پر ہم راضی۔ اور اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، والذی نفسی، بڑی اہم بات ہوتی تو اللہ کے نبی یہ انداز اپناتے تھے، والذی نفسی بنفسی، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ ظاہر ہو جائیں تمہارے پاس، فاتبعتموہ، تم ان کی پیروی شروع کر دو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم، تو تم گمراہ ہو جائے۔ اب دیکھیں، موسیٰ اپنے وقت کے نبی، ان کی اطاعت عین اسلام تھا جب وہ نبی تھے۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے، پچھلی شریعتیں، پچھلے نبی رسول وہ منسوخ ہو گئے، اور
اگر وہ آ جائیں اپنے وقت کے نبی، وہ بھی آ جائیں، تم ان کی پیروی کرو، میری پیروی چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تم گمراہ ہو۔ اب مجھے بتائیں، اگر کوئی نماز اپنی کسی امام کے طریقے کے مطابق اپنائے، کوئی طریقہ، کوئی کام اپنے بزرگوں کے طریقے پہ اپنائے اور نبی کا طریقہ چھوڑ کر، تو مجھے بتائیں وہ گمراہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہو؟ اس لیے میرے بھائیوں، سمجھیں اس بات کو، ناراض نہ ہو، یہ کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی عاقبت سنوارنے کی بات، کہ آپ کو تمام سے ہٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی سنت پہ عمل کرنے کی دعوت دی جا رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوشش کریں کہ اپنے تمام معاملات نبی کے طریقے کے مطابق۔ ابھی وہ بات مکمل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اگر اب بھی موسیٰ زندہ ہوتے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور میری نبوت کو پا لیتے، اور لَاتَّبَعَنِي، تو وہ بھی میری پیروی۔ اگر اب بھی موسیٰ زندہ ہوتے اور وہ میری نبوت کو پا لیتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے۔ لہذا اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی عین اسلام ہے، اور یہی ہمیں جنت میں لے کر جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ فرشتے آئے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، آپس میں کہنے لگے اس ساتھی کی ایک مثال ہے وہ بیان کرو، یعنی کچھ دوسروں سے کہنے لگے یہ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، ان کی ایک مثال بیان کرو، اور دوسرے کہنے لگے کہ انہو نائم، وہ تو سوئے ہوئے ہیں، کیا فائدہ بیان کرنے کا؟ پھر بعض کہنے لگے کہ ان العین نائمۃ، آنکھ سوئی ہوئی ہے، والقلب یقظان، اور دل جاگ رہا ہے، لہذا آپ بیان کریں۔ چنانچہ وہ مثال بیان کرتے، مثلہ کمثل رجل، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو بنا دارن، اور وہ ایک گھر بناتا ہے، وجعل فیہا مأدبۃ، گھر بنا کر اس میں ایک خوبصورت دسترخوان لگاتا ہے، کھانے سجاتا ہے، وبعث داعیا، پھر ایک پکارنے والے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں منادی کرو کہ یہ گھر ہے اور اس میں دسترخوان لگا ہوا ہے، آؤ اور کچھ کھا لو۔ فرمایا جو اس پکارنے والے کی پکار کو سن کر اس گھر میں داخل ہو جائے گا تو دسترخوان سے کچھ کھا لے گا، اور جو ان کی پکار سن کر پرواہ نہیں کرے گا اور وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا تو وہ دسترخوان سے بھی کچھ کھا نہیں پائے گا۔ یہ مثال بیان کی، اور پھر دوسرے ساتھی کہنے لگے اولوہا، اس کی وضاحت بھی کر دیجئے۔ پھر وہ بولے کہ آنکھ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، پھر جواب ملا کہ آنکھ سوئی ہوئی ہے، دل جاگ رہا ہے، آپ وضاحت کریں۔ چنانچہ پھر وہ وضاحت کر کے بتاتے ہیں الدار الجنہ، گھر سے مراد جنت ہے، والداعی محمد، اور بلانے والے پکارنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فمن اطاع محمدا فقد اطاع اللہ، جو محمد کی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی مانتا ہے۔ فرمایا ومن عصا محمدا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، فقد عصا اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ومحمد فرق بین الناس، محمد لوگوں کے درمیان فرق ہیں، معیار ہیں اچھائی اور برائی کا،
کامیابی اور ناکامی کا معیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو ان کی مانے گا کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان کی نہیں مانے گا وہ ناکام رہے. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان وہ معیار ہیں، فرق کرنے والے. اس لیے میرے بھائیو، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں یقیناً ہم کامیاب و کامران. اور پھر اللہ کا حکم بھی یہی کہ میں نے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس کے مطابق عمل. اللہ کا حکم بھی یہی. اس لیے میرے بھائیو سن لیں، رسول اللہ کی مخالفت انسان کو جہنم میں لے جاتی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. غور سے سن لیں، سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت انسان کو جہنم میں لے جاتی. یہ اللہ کا فرمان ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جس کے پر ہدایت واضح ہو گئی، اس کے بعد وہ رسول کی مخالفت کرے. فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے. ہم زبردستی نہیں روکتے، ہم جانے دیتے ہیں جدھر جاتا ہے. لیکن سن لے وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم داخل. جو رسول کی مخالفت کرتا ہے، کسی اور راستے پر چلتا ہے، ہم جانے دیتے ہیں، زبردستی نہیں روکتے. لیکن وہ سن لے کہ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری جگہ، برا ٹھکانہ. اس لیے میرے بھائی، اگر جہنم سے بچنا ہے، اگر جہنم سے بچنا ہے تو بھی ہمیں نبی کی پیروی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی بات کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے تو ساتھ کس کا ملے گا؟ نبیوں، صدیقین، شہداء کا، نیک لوگوں کا ساتھ ملے گا جنت میں. یہ اللہ کی دی ہوئی گارنٹی ہے، معمولی بات نہیں ہے. سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جو بھی اللہ اور اس کے رسول. دیکھیں بہت لوگ گارنٹیاں دیتے ہیں، بعض دفعہ اس گارنٹی پہ پورا نہیں اترتا. یہ اللہ کی دی ہوئی گارنٹی ہے. فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَٰئِکَ، تو وہ لوگ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقین میں سے، والشہداء، اور شہداء میں سے، والصالحین، اور نیک لوگوں میں سے. اور فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اس سے بہتر ساتھ اور کیا ہو سکتا. جس کو یہ ساتھ نصیب ہو جائے صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے. دیکھیں اگر آپ داڑھی منڈاتے ہیں کہ خوبصورت لگوں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ ناراض، نبی ناراض. اور اگر آپ یہ داڑھی رکھتے ہیں، بڑھاتے ہیں اللہ کے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، تو آپ کو نبیوں کا ساتھ ملے گا، آپ کو شہداء کا، صدیقین کا اور نیک لوگوں کا ساتھ جنت میں مل جائے گا. تو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ لوگوں سے کچھ نہیں ملنا، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نبی کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے نتیجے میں یہ ساتھ عطا فرمائے گا، اور اس سے بہتر ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ اللہ کے فرما برداری، اللہ کی فرما برداری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی
तौफीक अता फरमाए। इस बात को मैं मजीद आगे इंशाअल्लाह अगले जुमे में मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। सुन लें, आइम्मा कराम, उनकी बड़ी हैसियत है, बड़ा मकाम है, उनके बड़े दर्जात बुलंद हैं, उन्होंने दीन की खिदमत की। लेकिन सुन लीजिए, उनकी राय, उनकी जजमेंट, उनका फैसला, ये इसके खिलाफ अपील की जा सकती है, क्योंकि वो एक आम जज का फैसला है और जज के फैसले दुनिया में भी अपील की जा सकती है। तो इसी तरह हमारे इमाम एक दीन के जज हैं, उनकी जजमेंट गलत हो सकती है, सही भी हो सकती है, उस पर अमल किया जा सकता है, लेकिन वो दीन नहीं हो सकता। दीन सिर्फ वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का हुक्म और नबी का फरमान, वही दीन है। इसलिए नबी की किसी बात को पर अपील नहीं की जा सकती, नबी की किसी बात के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। जबकि कितने इमाम, उनका मकाम बहुत ऊंचा, लेकिन उनके खिलाफ अपील की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें नबी बनाकर नहीं, वो एक उम्मती की हैसियत से हैं, वो एक हमें संगमील की हैसियत से हैं, हमें दीन समझाते हैं, हमें उनसे दीन समझकर दीन पर अमल करना होता है। उनको उनकी बात दीन नहीं हो सकती, दीन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात हो सकती है। अगर आपको ये बात समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह आप कामयाब व कामरान हैं। अल्लाह मुझे भी और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हम अमल करने वाले बने, आपकी सुन्नत पर चलने वाले बने। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल